آج ہم ایک ایسی شخصیت کی بات کرنے والے ہیں جنہوں نے اپنے صرف 10 سالہ دور حکومت میں نہ صرف اسلامی حکمرانی کا پورا ڈھانچہ کھڑا کیا بلکہ ایک ابھرتی ہوئی جماعت کو ایک منظم سلطنت کی شکل دے دی۔ اور کہانی شروع ہوتی ہے ایک سوال سے، ایک ایسا طاقتور سوال جو انصاف کے ہر اصول کا نچوڑ ہے اور ایک ایسے لیڈر کی سوچ کو ظاہر کرتا ہے جو واقعی دنیا بدلنے آیا تھا۔ تو یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ اتنے عظیم رہنما کیسے بنے، ہمیں ان کی کہانی کی بالکل شروعات میں جانا ہوگا، جہاں ان کی شخصیت میں ایک ڈرمیٹک تبدیلی آئی۔ اسلام سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت بالکل مختلف تھی۔ وہ اسلام کے سب سے سخت مخالفین میں سے ایک تھے، جو اپنی طاقت مسلمانوں پر ظلم کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ لیکن پھر اسلام قبول کرنے کے بعد سب کچھ 180 ڈگری پر بدل گیا۔ وہی عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے سب سے بڑے محافظ بن گئے اور انہیں الفاروق کا لقب ملا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ تو آخر وہ کون سا لمحہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا؟ یہ واقعہ ان کے اپنے گھر میں پیش آیا، جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی اپنی بہن اور بہنوئی خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہ غصے میں ان کے گھر پہنچے، لیکن اپنی بہن کا اٹل ایمان دیکھ کر اور پہلی بار قرآن کی آیتیں سن کر ان کا دل پگھل گیا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ ان کی اپنی ذات میں تو یہ ایک انقلاب تھا ہی، لیکن ان کا اصل کام تو اس کے بعد شروع ہوا، یعنی ایک پوری سلطنت کا نقشہ تیار کرنا، ایک ایسا انتظامی نظام بنانا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ ذرا ان اداروں کی فہرست پر نظر ڈالیں جو انہوں نے قائم کیے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ انہوں نے باقاعدہ عدالتیں بنائیں، صوبوں کے لیے گورنر مقرر کیے، پولیس کا محکمہ بنایا، فوج کے لیے باقاعدہ رجسٹر اور تنخواہیں مقرر کیں، بیت المال یعنی پبلک ٹریجری کا نظام بنایا، اور ہاں، ہجری کیلنڈر کی شروعات بھی انہی نے کی۔ یہی وہ بنیاد تھی جس نے ایک پھیلتے ہوئی ریاست کو ایک مضبوط سلطنت بنا دیا۔ لیکن یہ سارے ادارے اور محکمے ایک طرف اور ان کے دور حکومت کا جوہر یعنی انصاف دوسری طرف۔ آئیے ایک حقیقی واقعہ سنتے ہیں جس سے اندازہ ہوگا کہ ان کے نزدیک انصاف کا مطلب کیا تھا۔ واقعہ ہے مصر کا۔ وہاں کے گورنر کا بیٹا ایک گھڑ دوڑ ہار جاتا ہے اور غصے میں آ کر ایک عام مصری قبطی شہری کو ناحق کوڑے مار دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہزاروں میل دور ہوا، لیکن اس نے اس نظام انصاف کو چیلنج کر دیا جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت قائم تھی۔ جب یہ معاملہ مدینہ پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گورنر اور اس کے بیٹے دونوں کو طلب کیا۔ پھر سب کے سامنے وہی کوڑا اس مظلوم مصری کے ہاتھ میں تھمایا اور ایک تاریخ ساز حکم دیا، مارو، شرفا کے بیٹے کو مارو۔ یہ ایک واضح پیغام تھا کہ قانون کے سامنے کوئی بھی بڑا نہیں۔ اور پھر وہ گورنر کی طرف موڑے اور وہ تاریخی الفاظ کہے جو آج بھی گونجتے ہیں، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ ان کی پوری حکومت کا منشور تھا کہ قیادت کوئی اعزاز نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ انصاف کا یہی تصور ہمیں ان کی ایک اور بہت بڑی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، ایک فلاحی ریاست کا قیام، جسے ہم آج ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں۔ یہ اپنے وقت کا ایک انقلابی قدم تھا، ایک ایسا سوشل سیکیورٹی سسٹم جہاں ریاست ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی ذمہ دار تھی۔ اور اس پورے نظام کے پیچھے جو انجن تھا وہ تھا بیت المال، یعنی عوامی خزانہ۔ اس کا کام سیدھا سادہ تھا، ریاست کی آمدنی کو ایک جگہ جمع کرنا اور پھر اسے عوام، خاص طور پر ضرورت مندوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کرنا۔ اور یہ پیسہ جاتا کہاں تھا؟ جیسا کہ یہ چارٹ دکھا رہا ہے، یہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں، بزرگوں، یہاں تک کہ مسافروں تک پہنچایا جاتا تھا۔ مطلب یہ کہ ریاست کی دولت کا فائدہ معاشرے کے ہر کمزور فرد تک پہنچ رہا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے کام اور اتنی بڑی سلطنت کے پیچھے کیسی شخصیت تھی؟ کیا چیز تھی جو انہیں اتنا منفرد بناتی تھی؟ آئیے ان کی لازوال میراث پر غور کرتے ہیں۔ سوچیں، اتنی بڑی سلطنت کا حکمران، لیکن ان کی اپنی زندگی کیسی تھی؟ انتہائی سادہ۔ وہ راتوں کو خود گلیوں میں گشت کرتے تھے تاکہ لوگوں کے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ ان کا وہ مشہور قول ہی کافی ہے کہ اگر عراق میں فرات کے کنارے ایک جانور بھی ٹھوکر کھا جائے تو عمر سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ تھا ذمہ داری کا احساس۔ تو
آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ کسی بھی رہنما کی عظمت کا اصل پیمانہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف فتوحات اور سلطنت کی وسعت ہے، یا پھر انصاف، جوابدہی اور خدمت کے وہ اصول ہیں جو وقت اور سرحدوں سے ماورا ہو کر آنے والی نسلوں کو بھی متاثر کرتے رہیں؟